شاست حسین بادشاست حسین حقا کہ بنا لا الہ است حسین۔ زندگی کے مقصد کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی بقا مل جائے تو حسینیت کو سمجھنا، حسینیت کی معرفت بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج 9 محرم کا جو دن ہے یہ بڑا معجزاتی دن ہے اگر ہم کرب و ملا میں دیکھیں، کیونکہ آج قسمت کیسے بدلتی ہے وہ بھی آپ کو دکھائے گی کہ چاہے تم لشکر یزید میں ہو لیکن جب لشکر حسین میں آتے ہو تو کیسے تم ایک ظالم سے تمہارا رتبہ کیسے چینج ہوتا ہے۔ میں جناب حور علیہ السلام کی بات کر رہی ہوں۔ آج کا دن درد سے بھرپور ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو آج کا شو ضرور دکھائیں، کیونکہ ہم سب یہ بات تو ضرور کرتے ہیں کہ ہم بہت محبت کرتے ہیں، ہم بہت عقیدت رکھتے ہیں، لیکن کیا آپ کو یہ علم بھی ہے کہ ہوا کیا تھا کرب و بلا میں؟ آج اس حوالے سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ خواتین حضرات، میرے بہت ہی معتبر جو گیسٹ ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی نوید عباسی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، علامہ تقی مہدوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے کولیگ بھی ہیں، اینکر پرسن ہیں اور بہت سارے جو ہے ریلیجس شوز کر چکے ہیں۔ اویس ربانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فیصل حسن نقشبندی بھائی جن کا بھی آپ نے بڑی خوبصورت آواز میں کلام بھی سنا وہ موجود ہیں، رباب کنول آپا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہماری بہت ہی پیاری بہن ریلیجس اسکالر عائشہ بلال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ تمام تو لوگوں کو میں اپنی اس محفل میں، اس مجلس میں خوش آمدید، اور آپ سب لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی اس مجلس میں خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ نوید بھائی، سب سے پہلے تو آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گی کہ ہم نے تو بچپن سے، جب حسنین کریمین کا بچپن تھا، ہم نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے ان نواسوں سے محبت کرتے تھے۔ مباہلہ کا میدان ہو تو اپنے بیٹے بنا کے لے کے جا رہے ہیں، پشت پہ سوار ہو تو سجدے کو طول دے رہے ہیں، محبت اتنی کرتے ہیں کہ مجمع میں بار بار چوم چوم کے کہتے ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین، مطلب جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے، کیوں کر اور کیسے ایسے ہوا کہ وہ کربلا، وہ ان کا گھرانہ، رسول پاک کا گھرانہ کربلا کے میدان میں ایسے بیار و مددگار ہو؟ نحمد نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے خود ہی بتا دیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں سے اور خاص طور پر حسنین کریمین سے بے پناہ محبت اور پیار فرماتے، اور یہ پیار اور یہ محبت دراصل امت کو بتانے کے لیے تھا کہ میں نانا بھی ہوں، خاتم النبیین بھی ہوں، اس سب کے باوجود میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ اچھا، یہ پیار ایک تو ہے فطرتی طور پر جو بندے کو ہوتا ہے، ہر نانے کو اپنے نواسے سے ہوتا ہے، لیکن یہ اس سے ذرا جدا ہے کہ خاتم النبیین پیار کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ، اپنے نواسوں کے ساتھ، اور انہیں نواسا بتا کر صرف یہ پیغام نہیں دے رہے کہ نانا نواسے سے پیار کرتا ہے تو اس سنت کو اپنا لو، بلکہ ساتھ میں اپنے نواسوں کی خاتمیت کا پیغام بھی دے رہے ہیں کہ جب ان کا وقت آخر آئے گا تو یہ شان و شوکت کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور یہی اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نواسوں کے متعلق فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ سوال تو یہ بنتا ہے نا کہ ابھی بچوں کی عمر 4-5 سال ہے، ابھی بالغ ہوئے نہیں ہیں، ابھی ان پر احکام شریعت مرتب ہوئے نہیں، نبی علیہ السلام ان کے لیے جنت کی بشارت کیوں کر دے رہے ہیں؟ بنیادی طور پر یہ سب امت کو بتانے کے لیے تھا کہ تم میرے نواسوں کو عام نہ سمجھنا، یہ خاص ہیں بلکہ خاصوں میں بھی خاص ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان میں آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں، آپ نے بھی کہا کہ مائیں سنیں، بچے سنیں، سب سنیں، تو اس سے ہمیں فائدہ کیا ملے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں آپ کے سامنے رکھ کر پھر میں کربلا کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، وہ احب ہازین، اور ان دو سے محبت کی، یعنی حسن و حسین سے محبت کی، وہ اباہما و امہما، اور ان کی ماں سے محبت کی، ان کے والد سے محبت کی، یعنی علی المرتضیٰ سیدہ زہرا سے محبت کی۔ اب یہ محبت کرنے والے، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے بعد ہمیں ملے گا کیا؟ ہر آدمی کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کے صلے میں اس کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے، تو اس محبت کا صلہ کیا ملے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کان معی درجتی یوم القیامہ، اس
اس محبت کا صلہ شاید تمہیں دنیا میں ملے نہ ملے، لیکن کل قیامت کے دن تم جنت میں میرے درجے میں ہوگے۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو اس امام حسن کو بھی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، ان کی شہادت اگرچہ جو ہے نا وہ خفی طور پر ہوئی اور انہیں زہر دیا گیا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو جس طریقے سے شہید کیا گیا، جس طریقے سے ان کے ساتھ مظالم کیے گئے، وہ تو ایسا عجیب اور دردناک معاملہ ہے کہ اس پر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور کیوں نہ کھڑے ہوں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت کو بھی بیان کیا، ان کی شان، ان کے مقام و مرتبے کو بھی بیان کیا، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دین بچائیں گے۔ میں یہاں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن نے کہا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ یہ اصحاب کہف کون ہے؟ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کی امت کے لوگ۔ ڈیسیس دقیانوس کے مقابلے میں جب دقیانوس ان کو قتل کرنا چاہتا تھا تو یہ اپنا دین بچا کر پہاڑوں میں چلے گئے، تو غار میں گئے، وہاں قیام کیا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس باب میں کہا حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ تم نے جو ہے نا وہ اصحاب کہف کے متعلق گمان کر لیا ان کے واقعے کے متعلق کہ وہ بڑا عجیب واقعہ ہے۔ تو یہ استفہام انکاری ہے۔ یہ حضرت بھی تشریف فرمائے، میری بات کی تائید کریں گے کہ استفہام انکاری جو ہے وہ کسی اس باب میں استفہام انکاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو تم نے گمان کیا ہے یہ تمہارا گمان کرنا درست نہیں ہے۔ یعنی قرآن کی یہ آیت اپنے مفہوم کے بیان کرنے میں واقعہ کربلا کے انتظار میں تھی، یعنی تمہارا یہ گمان کرنا درست نہیں ہے، اس سے عجیب تر واقعہ ہوگا، اور وہ سب سے زیادہ عجیب تر واقعہ کربلا کا واقعہ ہے۔ یہاں میں 2 منٹ میں بات اپنی اختتام پذیر کرتا ہوں، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ ان دونوں میں مابہل اشتراک کیا ہے۔ یعنی وہ جو ڈیسیس سے دقیانوس سے اپنا ایمان بچانے والے ہیں اور جو کربلا والے، ان دونوں میں مابہل اشتراک کیا ہے؟ مشترکہ چیز یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے، یہ بھی اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے۔ وہ بھی اپنا دین، اپنا اسلام بچانے والے تھے، یہ بھی دین اور اسلام بچانے والے تھے، دونوں اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ یہ تو قدر مشترک ہے، لیکن اس میں امتیاز کیا ہے؟ خصوصیت کیا ہے؟ خصوصیت یہ ہے کہ وہ دقیانوس جو بادشاہ تھا، جو ایک چھوٹے سے علاقے کا بادشاہ تھا، جو آج کا سندھ ہے، اتنا بڑا علاقہ ہوگا جس کا دقیانوس شہنشاہ اور بادشاہ ہے، وہ اس سے اپنا ایمان اور اپنی جان بچا کے غار میں جا کے چھپے۔ اور حسین کا معاملہ کسی چھوٹے موٹے بدماش سے نہیں تھا۔ آج ہمیں یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں یزید 2 شہزادے، عجیب و غریب قسم کی جو ہے نا وہ باتیں، استغفر اللہ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یزید کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ وہ جو 22 لاکھ مربع کلو میل کی ہم بات کرتے ہیں کہ حضرت عمر اس میں حکمران تھے، حضرت عثمان نے اس کو آگے بڑھایا، حضرت مولا علی کے زمانے میں فوجیں جو ہے نا وہ آپ کے بلوچستان کراچی کے قریب تک پہنچ چکی تھی۔ یہ پورا کا پورا علاقہ اسلام کے زیر نگیں تھا۔ اس سارے علاقے کا بلا شرکت غیر حکمران، اس کا نام یزید ہے۔ آج حق بات کہنے کے لیے ہم معمولی سے آدمی سے ڈرتے ہیں، یعنی اپنے علاقے کا چیئرمین ہو، لوگ اس کے سامنے حق بات نہیں کرتے، اور وہاں جنہوں نے حق بات کی وہ جان بچا کے غار میں گئے۔ واہ حسین، تیری عظمت پہ لاکھوں سلام کہ تو جان بچا کے کسی غار میں نہیں گیا، کہیں ادھر نہیں گیا، بلکہ تو نے اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پر رکھا، اور کربلا میں آ کر تو نے نہ صرف اپنا ایمان بچایا بلکہ کل امت مصطفیٰ کا ایمان بچا کر حسین تو نے اسلام کو بھی بچا لیا۔ یہ امتیازات ہیں۔ اور پھر حضرت امام پاک امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر انور سے جو آواز آئی تھی کہ او تلاوت قرآن کرنے والے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ عجیب تر ہے۔ ان اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، میرا اس طریقے سے قتل کیا جانا اور اس طریقے سے میرے سر کا نیزے پر لٹکایا جانا، یہ اصحاب کہف کے واقعے سے زیادہ عجیب تر ہے۔ نوید بھائی اور تقی بھائی، شہادت تو اس خاندان کی معراج ہے، تو شہادت تو وہ اس پہ تو اتنا غم ہی نہیں ہے، لیکن ایک چیز کا علم ہونا کہ وہاں پر ہماری شہادت کے بعد کیا کچھ ہونا ہے، اور اسی یقین کامل کے ساتھ اپنے خاندان کو، اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنے گھر کے بچوں کو لے کر جانا، یہ یقین کامل یہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے بیان فرمایا۔ میں تائید کرتے ہوئے بات کو اور آپ کے سوال کو آگے بڑھاؤں گا کہ
یہ جو امام حسین علیہ السلام کا اقدام ہے کہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو، اپنے گھر کی خواتین کو لے کر گئے ہیں، یہ خود ہمیں ایک پیغام دے رہا ہے. پیغام یہ ہے کہ امام حسین بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں جنگ کے ارادے سے نہیں جا رہا ہوں. یہ نہ سمجھے کہ دو شہزادوں کی جس طریقے سے مفتی صاحب نے اشارہ کیا کہ جنگ تھی اور جنگ میں قتل غارت گری ہو جاتی ہے اس لیے ہو گئی، بات ختم ہو گئی. نہیں، امام حسین تو اپنے ساتھ علی اصغر کو لے کر جا رہے ہیں، جناب سکینہ سلام اللہ کو لے کر جا رہے ہیں. یہ ہستی ایسی ہے کہ نام آتا ہے زبان پر تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو اپنے ساتھ گھر کی خواتین کو، گھر کے بچوں کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں. اور پہلے مکہ معظمہ کا رخ فرمایا اور ظاہر کیا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں تو یہاں پر رہنا چاہتا ہوں، یہاں پر پیغام عام کرنا چاہتا ہوں، دین اسلام کو دوبارہ اجاگر کرنا چاہتا ہوں. مکہ معظمہ کی حرمت کو پامال کیا گیا، خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کیا گیا، اس خاندان کی حرمت کو پامال کیا گیا اور کوئی پرواہ نہیں کی گئی. امام حسین علیہ السلام نے یہ اقدام کیا کہ جلدی ہی مکہ کو خالی کر دیا اور جلدی ہی مکہ سے باہر تشریف لے آئے تاکہ حرمت کعبہ محفوظ رہے، حرمت مکہ محفوظ رہے. اللہ اکبر. اور امام حسین نے تو یہ اقدام کر کے بچا لیا، لیکن اس ملعون نے نہ صرف یہ کہ امام حسین کو کربلا میں شہید کیا بلکہ اس کے بعد مسلم بن عقبہ کی سربراہی میں مکہ میں بھی اس نے خروج کروایا اور مکہ کے اندر قتل و غارت گری ہوئی، حتیٰ خانہ کعبہ کا غلاف جلا دیا گیا، خانہ کعبہ کو ڈھا دیا گیا. اور اسی طریقے سے اس سے پہلے مدینہ کے اندر حملہ ہوا جو واقع حرہ کے نام سے مشہور ہے، جس کے اندر 10,000 مسلمانوں کو اس زمانے میں، یعنی اس زمانے کے جو مسلمان ہیں یا وہ صحابی ہیں یا وہ تابعی ہیں، 10,000 مسلمانوں کو شہید کیا ہے مدینہ منورہ کے اندر. اور اتنا قتل عام تھا، اتنا قتل عام تھا کہ لوگ چل نہیں پا رہے تھے، جہاں جہاں قدم اٹھاتے تھے خون ہی خون موجود تھا مکہ مدینہ منورہ کے اندر. اور اسی سال جہاں پر یہ واقع ہوا تھا مردوں کو شہید کیا گیا اور خواتین کی عصمت دری کی گئی. یزید کے حکم پر یہ کام ہو رہا ہے اور 3 دن تک جو چیز تم کرنا چاہو مدینہ تو رسول میں وہ کر سکتے ہو، آزادی، ہر چیز مباح ہے تمہارے لیے. اور تو امام حسین علیہ السلام نے مکہ کو چھوڑا اور اس کے بعد پھر عراق کا رخ کیا اور وہاں پر تشریف لے گئے. تو یہ سارا امام کا پیغام یہ ہے کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم کسی ریاست کی طلب میں نہیں ہیں، کسی خلافت کی طلب میں نہیں ہیں، ہم تو اس لیے نکلے ہیں مدینہ سے. فرماتے ہیں کہ انی ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، نہیں عن المنکر کروں، اور میرے جد اور میرے بابا کی جو سیرت ہے وہ آشکار کروں، اور میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے. اور جس طرح سے مفتی صاحب نے اشارہ کیا کہ امام حسین اور قرآن میں جدائی نہیں ہو سکتی، ہو سکتا ہے کہ سر حسین کو تن سے جدا کر دیا جائے. وہ سر اور وہ گلا جس کو رسول خدا چوما کرتے تھے. اور ایک صحابی جب دربار ابن زیاد میں، دربار شام میں، دونوں مقامات پر یہ واقعات ملتے ہیں کہ جب ابن زیاد نے یہ حرکت کی کہ امام حسین کے دندان مبارک پر چھری ماری، اسی طریقے سے یزید ملعون نے چھڑی ماری، تو صحابی انس ابن مالک کہتے ہیں کہ یہ کام نہ کر، میں نے خود رسول خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان لبوں کو چوما کرتے تھے، گلے کا بوسہ دیا کرتے تھے. تو امام حسین تو قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے، یہ سر جدا ہو سکتا ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ حافظ تو کائنات میں لاکھوں ملے مگر، حافظ تو کائنات میں لاکھوں ملے مگر نیزے پہ جو ہوئی وہ تلاوت نہ مل سکی. تو امام حسین نے سر تن سے جدا ہونے کے باوجود بتایا ہے میں قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا. اور رسول خدا نے یہی 2 چیزیں چھوڑی تھی، فرمایا تھا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کا خیال رکھو. قرآن کا بھی خیال رکھنا، اہل بیت کا بھی خیال رکھنا. نہ قرآن کا خیال رکھا گیا، قرآن کو نیزوں پر بلند کیا گیا، اور اسی طریقے سے نہ اہل بیت کا خیال رکھا گیا، اہل بیت کے سروں کو بھی نیزوں پر بلند کیا گیا. کاش امت ان دونوں کو اگر ٹھیک طریقے سے سنبھال کے رکھتی اور دونوں کا احترام کرتی تو آج مکمل بہترین دین جو رسول خدا نافذ کرنا چاہتے تھے، جو اخلاق کا دین تھا، انسانیت کا دین تھا، وہ آج ہمارے درمیان موجود ہوتا. اور میں آپ کے توسط سے ایک درخواست کرنا چاہوں گا جو ہمارے ذمہ داران ہیں ان کی خدمت میں، کہ دیکھیں واقعات بہت سارے ہیں، بہت سارے سبق آموز واقعات ہوتے ہیں، بچوں کو پڑھانا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن واقعہ کربلا سے زیادہ کون سا سبق آموز واقعہ ہوگا؟ بے شک. کون سا نصیحت آموز واقعہ ہوگا؟ کیوں اس واقعے کو شروع سے لے کر آخر تک
نہیں پڑھایا جاتا بچوں کو، جس کے اندر بچوں کے واقعات بھی ہیں، خواتین کے واقعات بھی ہیں، مردوں کے واقعات بھی ہیں، ہر طرح کا درس کربلا کے واقعے کے اندر موجود ہے. تو میں درخواست کروں گا ذمہ داران سے کہ ضرور اس واقعے کو اپنے نصاب میں شامل کریں. بچوں سے لے کر بڑوں تک کے لیے ہر جگہ پر ابتدا سے لے کر انتہا تک واقعہ کربلا کی داستان کو بیان کرنا چاہیے. اور واقعہ کربلا 10 محرم کو ختم نہیں ہوا ہے، یہاں سے تو یہ معراج پر پہنچا ہے. اور مزید یہاں سے جو مظالم ہیں یزید ملعون کے، وہ ہمارے سامنے آتے ہیں کہ پھر حسین کے گھرانے کی خواتین کو اسیر بنا کر، بچوں کو اسیر بنا کر کربلا سے کوفہ لے جایا گیا، کوفہ سے شام لے جایا گیا، اور کس بے دردی کے ساتھ ان کو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے. یہ خاندان رسالت کی بیٹیاں ہیں، رسول اللہ کی بیٹیوں کا یہ احترام ہوتا ہے. اور ایک اور نقطے کی طرف جو مفتی صاحب نے اشارہ کیا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو رسول خدا نے مخصوص قرار دی ہے اہل بیت کے ساتھ. امام حسین پشت مبارک پر آ گئے. جوش ملی آبادی نے کیا خوب کہا تھا کہ خوشی میں درد کی لذت نہیں تو کچھ بھی نہیں، زندگی میں محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. بتا دیا نبی کے طویل سجدے نے، حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو کچھ چیزیں مخصوص ہیں اہل بیت کے ساتھ. اسی طریقے سے جناب سیدہ کائنات جب تشریف لاتی تھی تو پیغمبر اپنے مقام سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو چوما کرتے تھے. اگر یہ سنت رسول اس انداز میں ہوتی کہ مسلمانوں کی بھی ذمہ داری بنتی تو یقیناً ہر کوئی یہی کام کر رہا ہوتا کہ جب بیٹی کو آتا ہوا دیکھتا تو اپنے مقام سے کھڑا ہوتا. لیکن یہ صرف باپ اور بیٹی کا معاملہ نہیں ہے، یہ نانا اور نواسے کا معاملہ نہیں ہے، یہ اہل بیت کا معاملہ ہے. بتانا تھا یہ اہل بیت جدا ہیں سارے رشتوں سے. اور قرآن نے فرمایا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. یہاں باپ بیٹی کا کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. دوسری بات یہ کہ ہم یہ بات کریں کہ اپنی کتابوں میں، اپنے نصاب میں حصہ بنائیں واقعہ کربلا کو اور اس کو کھول کھول کے بتائیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام، حسنین کریمین علیہ السلام کے جتنے بھی واقعات سنے ہیں بچپن کے، وہ اس وقت کے سنے ہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ نہیں کیا تھا. اس کے بعد کا تاریخ کا بہت بڑا ایک حصہ تو ہم دیکھ ہی نہیں سکے. واقعہ ہرا کے حوالے سے آپ نے بات کی، یا آپ لوگ سرچ بھی کیجیے گا اور یہ اس پہ بھی غور کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ ایسا کیوں ہوا کہ تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ ہماری آنکھوں سے اور ہماری فہم سے دور رکھا ہوا ہے. اس حوالے سے بات کریں گے. ہر رشتہ کربلا میں نظر آیا ہے، وہ بھائی کا رشتہ ہو، وہ بہن کا رشتہ ہو، وہ بیٹی کا رشتہ ہو، وہ بیٹے کا رشتہ ہو. واقعہ کربلا ایک بہت بڑی درس گاہ ہے. اس پہ بات کریں گے. چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا. شاست حسین بادشاست حسین حقا کے بنا لا الہ است حسین. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اور گفتگو کا بڑا اچھا ایک سلسلہ. اب یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے تو فضائل پہ بھی رونا آتا ہے. تو جب آپ ان کے مصائب کو کھول کھول کے پڑھتے ہیں تو سوچے دل کیسا کٹ جاتا ہوگا. اور وہی بات ویسے جو میں بریک پہ جانے سے پہلے بھی کر رہی تھی کہ یہ اہل علم، اہل فصاحت والوں کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ ان کے ساتھ ایک تاریخ کا اتنا بڑا حصہ جو ہے اس کو اگر چھپا دیا جائے، اس کو غائب کر دیا جائے. کیونکہ ہم جو بھی واقعات سنتے ہیں حسنین کریمین کے، وہ یا تو بچپن کے سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا ایک دم سے رونما ہو جاتا ہے. حقیقت میں کربلا کے معاملے میں، سیدنا امام علی مقام امام مظلوم کے معاملے میں بڑے بڑے خطبہ، ادیب، شعراء کو دیکھتا ہوں کہ وہ سر جھکائے، قلم جھکائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کہاں سے لائیں وہ جملے جو حق ادا کر سکیں. اور دل کرتا ہے، خدا شکرانے کو پسند کرتا ہے. وہ کہتا ہے شکر کرو گے تو اور دوں گا. میں اکابرین امت اور ان لوگوں کے قلم کو سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے کربلا کے بارے میں کوشش کی ہے اور حق لکھا ہے، بیاں کیا ہے. اسی کراچی شہر میں ایسے اکابرین خطبہ رہے ہیں جو محفلیں منعقد کیا کرتے تھے اور اس میں بلا تفریق لوگ آتے تھے، سنتے تھے، ذکر حسین ہوتا تھا. کوئی فرق نہیں کرتا تھا کہ کوئی مکتب کا، مسلک کا کوئی دیوار، کوئی در ہوگا. سیدنا امام علی مقام کی مظلومیت کو سمجھتے ہوئے ان کی شجاعت پہ بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں. میں یونیورسٹیز میں ڈیسیجن میکنگ پڑھاتا ہوں، ٹائم مینجمنٹ پڑھاتا ہوں. مجھے حسین سے زیادہ ارادوں میں بلند و بالا کوئی نظر نہیں آیا. مدینہ منورہ میں ایسے عالم میں کہ 3 بزرگ شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں اور گورنر کا نمائندہ آ کے کہتا ہے کہ گورنر نے بلایا ہے. امام حسین مظلوم فرماتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ حاکم وقت کی موت ہو گئی ہے، لہٰذا ہم سے بیعت کا مطالبہ کیا جائے گا. دیگر شخصیات کا اس میں الگ انداز تھا، مگر امام مظلوم اور سیدنا امام علی مقام کا آپ انداز دیکھیے. بڑی جرت کے ساتھ دربار میں جاتے ہیں، بنی ہاشم کو پیغام دیتے ہیں اور بڑے ادب کے ساتھ گفتگو بھی کرتے ہیں جو کہ شایان شان تھا امام کا.
گورنر نے یہ کہا کہ میرے پاس خط آیا ہے اور خط میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سیدھا سیدھا میں آپ سے بیعت لوں. امام نے کہا کہ ہم جیسے لوگوں سے رات کے عالم میں اور خاموشی میں بیعت نہیں طلب کی جاتی, سب کے سامنے پوچھنا ہم جواب دیں گے. تو مروان بن حکم شخص نے کہا کہ اسی وقت سر دھڑ سے جدا کر دو. یہ جرت دیکھیے آپ اس نواسہ رسول کی کہ جس کے شہر میں آپ ہیں, روضہ رسول عقب میں ہے. تو امام نے اس کا جواب اسی انداز سے دیا. ڈیسیجن میکنگ اور پاور آف کریج کی بات کر رہا ہوں. امام نے فرمایا, مروان تم, یہ ولید تم کون اتنی حیثیت رکھتا ہے کہ میرے سر کو میرے تن سے جدا کرے. اور خدا نے, بلکہ یہ جملے تاریخ میں لکھے جانے والے ہیں کہ اس کے بعد اگلے دن کہتے ہیں کہ مروان نامی شخص آیا, اس نے کہا کہ میں آپ کا بڑا طرفدار ہوں, میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں اپنے بچوں کو, بیٹیوں کو بچا لیں اس فتنے سے, یہ چھوڑیں گے نہیں آپ کو, آپ بیعت کر لیں یزید کی. امام نے کہا کہ کیسا وقت آ گیا اسلام پہ کہ تجھ جیسا مجھ جیسے کو مشورہ دے رہا ہے اور اسلام پہ فاتحہ نہ پڑھ لوں جیسے یزید جیسے شخص حکمران ہو اور حسین جیسا اس کی بیعت کرے. اور اے مروان, تیرے بارے میں میرے نانا نے کہا تھا کہ تیری پیدائش سے پہلے تجھ پہ لعنت ہے. تم جیسے لوگ جو مشورہ دیتے ہیں. ڈیسیجن میکنگ دیکھیے کہ بڑے اکابر مدینے میں چل کے آ رہے ہیں کہ اے حسین مدینے کو نہ چھوڑیے, آپ مدینے میں رہیں گے, بڑا قلعہ مضبوط رہے گا, محافظ رہیں گے, لوگ آپ کی حمایت میں کھڑے ہوں گے. آپ نے کہا نہیں. عبداللہ ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن عباس, ابو محمد حنفیہ, ایسی قداور شخصیات آپ کو کہہ رہی ہے مگر حسین کا ارادہ کتنا مضبوط ہے. نہیں, میں جانتا ہوں. میں حیران ہوں, مورخ لکھتا ہے کہ نانی امام حسین جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہا تشریف لائی ہیں اور اپنے اصحاب بزرگی کے عالم میں حسین مدینے کو ویران مت کرو. سیدنا امام علی مقام فرماتے ہیں کہ نانی, جو میں جانتا ہوں وہ آپ سے زیادہ ہے. میں, وہ آپ کے پاس شیشی ہے, میرے پاس پوری کربلا آنکھوں کے سامنے ہے. آپ کہیں تو میں دکھاؤں دو انگلیوں میں, کہاں کہاں کیسے کیسے ہوگا. یہ علم حسین ہے. اور شجاعت اور بہادری کی داستان اس طرح سے بھی تاریخ نے رقم کی ہے کہ کیا کمال تھا. کسی نے ڈرانے کے لیے, شاید مشورہ دینے کے لیے کہا کہ حسین مت جائیں, موت بڑی حاوی چیز ہوتی ہے, موت, آپ ادھر جنگلوں میں نکل جائیں, آپ کسی اور ملک چلے جائیں. آپ نے فرمایا وَإِن تَكُنْ دُنْيَا, اگر دنیا بنی ہے تو عَدُّ نَفْسَةً, کہ نفس کو اچھی چیزیں اچھی لگتی ہیں, بیسٹ کی چوائس کرتا ہے. فَدَارَ ثواب اللَّهِ اعلیٰ و امبل, تو جو اللہ کا ثواب ہے وہ سب سے اچھا ہے, اس کا انتخاب کیوں نہ کرو. وَإِن تَكُنُ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنشِئَتْ, اگر بدن بنے کہ ان کو موت آنی ہے, فَقَتْلُ أَمْرُ بِالسَّيْفِ لِلَّهِ اعلیٰ و افضل, تو مرد کی شان یہ ہے کہ اس کو تلوار سے کاٹا جائے, بدن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو. اس طرح شجاع حسین, اس طرح بہادر حسین. بڑے مشورہ دینے والوں نے کہا کہ اچھا آپ ایسا کریں, مگر تاریخ بڑے افسوسناک لہجے میں لکھتی ہے کہ چلنے والے صرف حسین کے گھر والے تھے. یا تو وہ لوگ تھے جو غلامان حسین تھے, یا وہ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے حسین, یہ خواتین مستورات کی آواز ہے, حسین بہادر ہم آپ کے ساتھ ہیں, زمانہ نہ ہو. اور انہوں نے وعدہ نبھایا کربلا میں آج کی شب اور اگلی شب تک, جب سب کے یعنی لشکر یزید میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, حسین کے گھر والے کہہ رہے ہیں حسین ہم آپ کے ساتھ ہیں, یہ ننھا علی اصغر آپ کے ساتھ ہے. وہ قاسم جو موت کو شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہے. ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے مجھ سے کسی نے کہا کہ ٹائم مینجمنٹ کی مثال کربلا سے کیسے نظر آتی ہے. میں نے کہا دنیا کے بڑے بڑے حادثات میں جب انسان کو اندازہ ہوتا ہے نا کہ یہ وقت آخر ہے, وہ گھبرا جاتا ہے, وہ سب کچھ کرتا ہے جو وہ کبھی نہیں کر سکا. مگر حسین کے چہرے پہ گھبراہٹ نظر نہیں آئی. 9 محرم کی شب حسین ترتیب دے رہے ہیں اپنے وقت کو, 3 اوقات میں اپنے وقت کو تقسیم کیا. ایک اللہ کے لیے, حسین سجدے میں ہوں گے. ایک خانوادہ اہل بیت رسالت مآب کے لیے, میں اپنی مستورات میں کیا کہوں گا, ہاں تم قاسم کیسا دیکھتے ہو موت کو, تیار کر رہے ہیں. اور ایک سعید کے لیے, مسلم بن اوسجا کے لیے, ساتھیوں کے لیے پلاننگ کہ تم نے کہاں کھڑے ہونا ہے, تم نے آخری وقت تک حرم رسالت مآب کا دفاع کرنا ہے, محافظت کرنی ہے. میں کمال یو کے میں ایک استاد ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ظاہر بچے نئے طریقے سے سیکھتے ہیں. چھوٹی بچی پریشان تھی جو پوری داستان کربلا سنی, اس کو جتنا سمجھ میں آ سکا, بہت چھوٹی سی عمر تھی, وہ رونے لگی. تو اس کے سر نے, اس کے استاد نے اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ کو کیا سمجھ میں آیا جو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس بات کو سوچ کے حیران ہو کہ یہ جو حسین انکل ہیں, ان کا کوئی فرینڈ ہی نہیں بچا, اور پورے جنگل میں ان کی کوئی ہیلپ ہی نہیں کر رہا, اور ان کے پاس کوئی کارڈ بھی نہیں کہ یہ خرچ کر سکے اور کسی کو دے سکے. اور میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ان کا بیبی بھی ان کے پاس تھا, اور وہ اپنے بیبی کو بھی سامنے لے آئے. ایسا کیا تھا انکل کے پاس جس کو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے؟ یعنی اس کے جملے ہیں, بچوں کا انداز سمجھنے کا اور ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ آج بچوں کو اس انداز سے سمجھانا چاہیے کہ کربلا ہمارے دین کا اثاثہ ہے. واقعہ کربلا ایک بہت بڑی درس کا ہے, اس پہ بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد, کہیں مت جائیے گا. شاست حسین بادشاست حسین, حقا کے بنا لا الہ است حسین. میں لوگوں کو لے چلوں اور 9 محرم کی تیاری جو
आका हुसैन कर रहे थे वहां पर, अपनी बेटी को भी तैयार कर रहे हैं। वो बेटी जिसको नमाज शब की दुआ में मांगा था, जो कि बेटी बाप से बहुत मोहब्बत करती थी, सीने पे सोने वाली थी, उनको भी तैयार कर रहे हैं, बहन को भी बता रहे हैं, और खैमे में एक बीमार बेटा भी है, उसको भी देख रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। बहैसियत माँ जब हम ये बात करते हैं, ज़ाहिर हुसैन की बात करते हैं, एक लम्हे के लिए सोचें, ज़ाहिर हुसैन मेरा बेटा, नूर मोहम्मद मेरा बेटा, ठीक है। आप मुझे बताएं कि जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अली मकाम के गले को चूमते होंगे तो सैयदा ने क्या देखा नहीं है? देखा है ना। ये माँ तैयार कर रही हैं अपने बच्चे को उस करबला के लिए। और मैं किस माँ की बात करूँ? जनाब उम्मे फरवा की बात करूँ, मैं उम्मे रुबाब की बात करूँ, मैं जनाब ज़ैनब की बात करूँ, मैं किन किन माँओं का ज़िक्र करूँ? मैं उस माँ का ज़िक्र करूँ जो अपने नौजवान बेटे के उस वसीयत को खोल के दिखाती हैं जिसके लिए बच्चा तड़प रहा है, और वो कहती हैं कि मैं तुम्हें तैयार कर रही हूँ। और वो तैयारी जो है ना बच्चे के अंदर किस वक्त आती है? क्योंकि पहले से उस बच्चे को तैयार किया गया है इस चीज़ के लिए। तो माँओं ने उनकी घुट्टियों में शामिल रखा था, उन्हें हुब्बे अहले बैत पिलाई थी, थे वो अहले बैत से ही, लेकिन उस घुट्टी के अंदर हुसैन की मोहब्बत को डाल दिया गया था। और वो डाला इसलिए था क्योंकि उन्हें मालूम था कि हुसैन की मोहब्बत उन्हें जितवा देगी, कामयाब करवा देगी। आज के माशरे की माँओं से मेरा एक सवाल है, हम सब मुसलमान हैं, आप मुझे बताइए बाहैसियत माँ क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं थी कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी आल है, जितनी औलाद है के बारे में अपने बच्चों को पढ़ाते? ये तो माँ की जिम्मेदारी थी ना। मैंने अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाया है? ये दर्स मैं क्यों नहीं सिखा सकी? मैं इस बात पे सिर्फ मुहर्रम में क्यों बात करती हूँ? ये जो 12 महीने मेरे गुजरते हैं, मैं क्यों नहीं पढ़ाती हूँ अपने बच्चे को कि हुब्बे अहले बैत ज़रूरी है, लाजिम है। जनाब उम्मे फरवा की अगर हम बात करें, खैमा है, जनाब ज़ैनब की बात करें, बच्चों को बिठाया, तुम जाफ़र तैयार की औलाद हो, कल मुझे शर्मिंदा ना करें। उम्मे फरवा, कल मुझे शर्मिंदा ना करना। ये किस चीज़ के लिए तैयार कर रही हैं? क्या यहाँ से एक माँ तैयार हो सकती है कि जिसे पता हो कि कल जो है उसका बेटा शहीद हो जाना है? आप मुझे बताएं, भूख और प्यास का आलम मदिया बड़ा तकलीफ दे होता है। जब प्यास लगती है ना तो इंसान जाता है कि अगर वो जूसेस भी मिल जाता है ना, कहता है नहीं यार पानी से प्यास बुझनी है, तो वहाँ तो पानी भी नहीं है ना। बच्चे बिलक रहे हैं, बच्चे बिलक रहे हैं। छोटा सा नन्हा अली असगर, उसको देखकर क्या लफ्ज़ हैं उस माँ के। और जनाबे हुसैन को वहाँ से लेकर जाना और सामने पेश करना, क्या ये बहुत आसान था? ये सारी चीज़ें मुश्किल थी, लेकिन सबकी निगाह में वो आखिरत वाला जो दिन था ना, अल्लाह अकबर, वो याद था। लेकिन सब हम अपनी ज़िंदगियों को देखें, हमें भी तो पता है कि आखिरत आनी है ना, ऐसा हमें भी तो मालूम है। हम लेकिन कहते हैं कि नहीं ये वाला नहीं, ये आसानी वाला रास्ता चुन लेते हैं। लेकिन उन्होंने, चूँकि वो खानवादा ऐसा है कि पहले से ये प्रैक्टिस में है ना, भूखे रहने की प्रैक्टिस है। कैसे? दस्तर लगा है, साइल आ गया है, उठा के दे दिया है, प्रैक्टिस हो रही है, बच्चे देख रहे हैं, ये प्रैक्टिस थी। ये प्रैक्टिस हमें खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिलती है। और ये प्रैक्टिस कौन करवा रही है? माएँ करवा रही हैं ना। वो माएँ बता रही हैं कि आगे जाके तुमने ये तमाम चीज़ें फेस करनी है, तो ये तैयार कर रही हैं माएँ। तो माँओं का बड़ा किरदार है। आज बाहैसियत माँ, बाहैसियत औरत, हर औरत की ये जिम्मेदारी है, अगर वो अपने बच्चों के दिल में हुब्बे अहले बैत नहीं डालती है ना,
کل بروز قیامت آپ سے جو سوال ہوگا نا، آپ شرمندہ ہوں گے اور آپ کیا خدا کو جواب دیں گے؟ دو چیزیں ہیں جو آپ کو کامیاب کر سکتی ہیں، ایک ہے حب اہل بیت اور دوسری ہے قرآن۔ تو دو چیزوں میں اگر آپ قرآن کو یاد رکھتے ہیں، اہل بیت کو کیسے چھوڑ دیتے ہیں؟ یہ ہمارے پورے جتنے بھی مسلمان ہیں نا، ان کے اندر ایک بڑی کمی ہے۔ یہ صرف ہم کہتے ہیں یہ صرف شیعوں کے امام ہیں، نہ بابا، امام سب کے ہیں حسین، ہر قوم کے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو ان ماؤں کو سمجھیں، ان ماؤں کے جذبے کو سمجھیں۔ جناب زینب آپ دیکھیں، ایک بھائی ہیں، اکثر کیا ہوتا ہے دو بھائی ہوتے ہیں نا تو بھائی بھائی کو جواب دے رہا ہوتا ہے، ہاں بھائی سنبھال لیں گے، ہے نا؟ لیکن یہاں جناب زینب جواب دے رہی ہیں خیمے کے اندر، اور وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ جناب سکینہ کی اگر ہم بات کریں نا، تو میں جب وہ واقعہ سن رہی تھی کہ جب ایک عورت نے جناب سکینہ کو صدقہ دینے کی کوشش کی تو جناب سکینہ نے اسے لوٹایا، کہا تمہیں معلوم نہیں ہے ہم کس خانوادے کی اولاد ہیں، کیا جانتی نہیں ہو؟ دوبارہ وہ عورت آئی ہے اور اس نے نظر پیش کی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ جناب سکینہ جو دعا کریں گی قبول ہوگی نا۔ آپ یہ مجھے بتائیں کہ ایک چھوٹی سی بچی کو کیسے پتا ہے کہ اس کے لیے نذرانہ جائز نہیں ہے؟ یہ نذرانہ ہے، وہ تو بھوک ہے نا، بھوک میں تو سب جائز ہے، لیکن اس بچی کو پتا ہے کہ ہم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر سے آتی ہے وہ عورت، میں نذرانہ دیتی ہوں، آپ اسے قبول کریں اور میرے لیے 3 دعائیں کریں۔ اب 3 دعائیں جو کروائی ہیں نا، اس میں سے آخری جو دعا ہے نا، وہ ایسی دعا تھی کہ میں میرا شوہر گیا ہے، تم دعا کرو کہ وہ واپس آ جائے۔ آخر جو دعا ہے نا، اس نے کہا کہ آپ دعا کریں کہ جیسے آپ یتیم ہوئی ہیں نا، ایسے میرے بچے نہ ہوں۔ اللہ، یہ اس خاندان کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو کہ کوئی اور نہیں ہے، خانوادہ رسول کی بات ہو رہی ہے۔ یہ سورہ کوثر کی جب بات کرتے ہیں، حمایت تطہیر کی بات کرتے ہیں، اس تفسیر کی بات ہو رہی ہے۔ اور ایک چھوٹی سی بریک لیں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم نے کربلا کی ماؤں کے حوالے سے بات کرنی ہے، اور ہم یہ کیسے بھول سکتے ہیں کہ کربلا کی ماؤں میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کا بھی کردار ہے، کس طریقے سے انہوں نے اپنی بیٹی کو پروان چڑھایا، اور پھر ان کی بیٹی نے کس طریقے سے، کیونکہ علم تھا، رسول پاک کہتے تھے انا مدینۃ العلم، ان کو تو سب معلوم تھا، کیسے تیار کیا، اس حوالے سے بات کریں گے، کہیں مت جائیے گا۔ شاست حسین بادشاست حسین، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ آپ کو بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ ماؤں کے کردار کے حوالے سے اگر بات کروں تو میں سب سے پہلے تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے بات بھی کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے بھی کس طریقے سے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی کہ وہ آگے جا کے پھر کربلا، کیونکہ سانحہ کربلا جو واقعہ کربلا ہے اور اتنی بڑی عظیم قربانی کے بارے میں تو سب جانتے تھے۔ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، خاص طور پر امہات المومنین، اور جب ہم امہات المومنین کی بات کرتے ہیں تو پہلی جو مومنوں کی ماں ہے وہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ قرآن مجید نے کہا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید نے دوسرے مقام پر کہا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں اور جو ان کی ازواج ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، یہ قرآن نے قرار دیا۔ اچھا، نبی کی تمام جو ازواج ہیں وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، اور پھر
ازواج النبی میں جو نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں ان میں جو سب سے افضل بیوی ہے اس کا نام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد، آپ دیکھیے کہ ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہیں تو سیدہ خدیجہ باوجود اس کے کہ آپ کے پاس خادم غلام سب موجود ہیں، آپ ان کو کھانا دے کر بھیج سکتی ہیں، لیکن وہ جانتی تھی کہ جس شخصیت کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے وہ عام نہیں ہیں، وہ خاص ہیں، اس لیے وہ ان کے لیے غار تک کھانا خود لے کر جاتی تھی. اور جب وہی نازل ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین سیدہ خدیجہ کو سلام بھیجتا ہے اور جبرائیل کہتے ہیں میرا بھی ان پر سلام ہو. اور یہ وہ روایات ہیں، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ وہ اسناد صحیحہ سے ثابت شدہ روایات ہیں جو ہماری کتب میں موجود ہیں اور جو ہماری متون میں موجود ہیں. یہ تمام کی تمام تر روایات کہ اللہ کا سلام خدیجہ کے لیے آتا ہے تو خدیجہ کی کتنی عظمت ہوگی. سیدہ خدیجہ کے بطن سے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زہرا پاک جو حسنین کریمین کی والدہ ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں اور ان کی تربیت جناب سیدہ خدیجہ نے کی، خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے. اور یہاں مجھے کوئی ضعیف کیا موضوع روایت بھی دکھا دی جائے کہ کبھی نبی علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے اپنی بیٹی سے اونچی آواز میں بات کی ہو، لیکن کبھی نبی علیہ السلام نے حسنین کریمین سے سخت کلام نہیں کیا. کبھی نبی اکرم سخت کلام سے مراد یہ ہے کہ بعض دفعہ کوئی ایسی چیز دیکھ کر سمجھانے کے انداز میں نبی علیہ السلام نے تھوڑا سا اونچی آواز میں بات کی ہو، کبھی ایسا ہوا نہیں ہے. بلکہ باوجود اس کے کہ نماز میں نواسے اگر آپ کی پشت انور پر آ جاتے ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سجدہ طویل کرتے ہیں. اور یہ وہ نبی جو کچھ کہتے ہی نہیں جب تک ان کو وحی الہی نے نازل وہ کرتے بھی نہیں. سے جو آگے کی بات کر رہا ہوں، نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. خطبے میں کیا ہے؟ خطبے میں امر بالمعروف ہوتا ہے، نہی عن المنکر ہوتی ہے. اور پھر جب اللہ کا رسول خطبہ دے رہا ہو تو وہ خطبہ عام نہیں ہے. عام خطیب کا خطبہ اور ہے اور خطیبوں کے سردار رسولوں کے سردار محمد رسول اللہ کا خطبہ اور ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ تو زبان سے کلام نہیں کرتے مگر وہ جو اللہ کی وحی ہوتی ہے. یعنی رسول خدا صحابہ کو سمجھا رہے ہیں. حسنین آ رہے ہیں، رسول خطبہ چھوڑ کے ان کو اٹھا کے اپنی گود میں بٹھا کر درس یہ دے رہے دائیں بائیں حسن و حسین کو، اے صحابہ، اے اصحاب پیغمبر، یہ میرے نواسے اور میں تم سے ان کی محبت مانگتا ہوں. یہ زبان سے بھی حضور نے کہا لیکن زبان سے خطبے کے موقع پر نہ کہہ کر بھی عمل سے بتایا ہے. اور یہی وجہ ہے جب حضرت سیدنا فاروق اعظم خلیفۃ المسلمین ہوئے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا اترو میرے نانا کے منبر سے، کیوں بیٹھے ہو؟ تو آپ ان کو اٹھا کے گود میں بٹھا کر کہتے ہیں یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہے نا، یہ یا تو آپ نے اگائے یا آپ کے نانا رسول اللہ نے اگائے. عمر کو تو بکریاں چرانا نہیں آتی تھی، عمر کو تو اونٹ چلانے نہیں آتے تھے، یہ مجھے رسول اللہ نے چلانا سکھائے ہیں. اور یہ جناب حضرت عمر ہے جو صحیح ترین روایات بتاتی ہیں کہ آج ہم کن کے تقابل کی بات کرتے. آج لوگ ترازو لے کر حسین کو تولنا چاہتے ہیں. یہ ظالم صاحبو، حسین کا کوئی تقابل نہیں، حسین کا کوئی برابر نہیں. ہو کیسے سکتا ہے کہ جناب حضرت سیدنا عمر جب لوگوں میں بانٹتے ہیں وظائف تو حضرت امام حسن و امام حسین کو بدر والوں کے جتنا دیتے. سوال کرنے والے کہتے یہ تو بدر میں موجود نہیں تھے، یہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور ہم نے تو عہد لڑی ہے، ہم تو جنگوں میں موجود رہے، ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا، ان کو دیا جا رہا ہے. تو حضرت سیدنا عمر کہتے اگر یہ بات ہے اپنے بیٹے کو جاؤ حسین کے باپ جیسا باپ لے کے آؤ، حسین کی ماں جیسی ماں لے کے آؤ. پتہ چلا ماں کی شرافت بولتی ہے. اور عمر بتا رہے فاطمہ جیسی ماں نہیں ہے، حسن و حسین جیسے بیٹے نہیں ہے، میرا بیٹا ان جیسا نہیں ہو سکتا تو پھر کسی اور کا بیٹا ان جیسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس حسین کے گلے پر آپ نے ماؤں کی بات کی ہے. یہ ماں کی تربیت ہی تو ہے کہ حسین جب کسی سے بات کرتے، ہم کلامی کرتے تو شرافت کے ساتھ حسین کھڑے ہوتے ہیں. جناب حضرت عثمان کے دروازے پر محافظ بن کر تو کسی کو گزرنے نہیں دیتے کیونکہ یہ فاطمہ کا دودھ بول رہا تھا، حسین کھڑا ہے، دشمن یہاں سے نہیں جا سکتا. یہ جناب
جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت جو جناب سیدہ زہرا نے کی ہے وہ بول رہی ہے. اور سیدہ زہرا کیا ہے؟ جناب حسن و حسین کون ہے؟ قرآن بتاتا ہے یہ بڑے عظیم لوگ ہیں. تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. فاطمہ وہ ہے جس کو کل عورتوں کے برابر قرار دے کر نبی نے اپنے ساتھ کھڑا کیا. علی کو اپنی جان کہا, حسنین کو اپنے بیٹے قرار دیا. حالانکہ قرآن کہتا ہے, ابھی آیت پڑھی گئی, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. وہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں, پر جب نبی کہتے ہیں میرا کوئی بیٹا ہے تو وہ حسین ہے. اور جب حسین پیار سے کہتے تو کہتے ہیں ہمارا بابا محمد الرسول اللہ ہے. یہ محبتیں بتا رہی ہے کہ اس خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں. تو پھر مجھے بتائیے ان سے بڑا ظالم کون ہے, ان سے بڑا جابر کون ہے, ان سے بڑا بدبخت کون ہے جنہوں نے کربلا میں ان کے گلوں پر تیر چلائے ہیں. آج کلیجے منہ کو آ رہے ہیں. آج آپ کہیں گے میں جذباتی ہو رہا ہوں, یہ ناظرین کہہ رہے ہیں مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں, لیکن مجھے بتائیے سینے پھٹ رہے ہیں. کربلا کے میدان میں جناب سیدنا حضرت امام حسین کے گلے پر جو ہے وہ خنجر چلایا گیا, تن سے جدا کیا گیا. کس کا گلا ہے؟ وہ رسول اللہ فرما رہے حسین مجھ سے, میں حسین سے. بتاؤ یہ توہین رسالت نہیں تو کیا ہے؟ حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے, یہ توہین رسالت نہیں تو کیا ہے؟ نبی کے گھرانے کے جو شہداء ہیں ان کی بے حرمتی کی گئی, سروں کو نیزوں پر لٹکایا گیا, یہ توہین رسالت نہیں تو کیا ہے؟ اس سے بڑی توہین کائنات میں کوئی اور ہو نہیں سکتی. آج بھی امت اگر چاہتی ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے, وہ کامران ہو جائے, تو وہ در اہل بیت کو پکڑ لے, وہ جناب حسنین کو اپنا امام زبان سے نہیں دل و جان سے مقتدا اور پیشوا مان لے, وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے, کل قیامت میں بھی کامیابی مقدر. زندہ رہیں وہ لوگ جن کے دل میں ایسے حب اہل بیت جو ہے وہ دھڑکتی ہے. اور آپ نے جو بات کی مباہلہ کے واقعے کے حوالے سے بات کی, تو تقی میں مجھے بتائیے مباہلہ میں غیر مسلم یہ سمجھ گئے, مطلب وہ 5 لوگ آئے, انہوں نے دیکھا کہ آگے 2 بچے ہیں, پیچھے بیوی ہیں اور 7 پیچھے امام متقیان چلے آ رہے ہیں. وہ سمجھ گئے کہ اگر یہ لوگ ہاتھ اٹھائیں گے تو قیامت ایک طرح سے برپا ہو جائے گی. لیکن یہ جو کربلا میں اہل بیت کے گھرانے کتنے چاند سامنے آئے اور وہ آگے دیکھنے والے نہ سمجھ پائے. مفتی صاحب نے جو کلمات امام حسین علیہ السلام کی شان میں اشاعہ فرمائے, میں اس کا شکریہ بھی ادا کروں گا. اور میں کیا خود رسول پاک ہر اس مسلمان کا کہ جو رسول کے گھرانے کا ذکر کرتے ہیں شکریہ ادا کرتے ہوں گے. بس یہ کہ کچھ روایات قبلہ صاحب کی جو کتاب ہیں اس کے اندر موجود ہیں, کچھ روایات ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں. بس بات کو تکرار نہیں کروں گا, صرف ایک بات کہہ کر آگے بڑھ جاؤں گا کہ وہ مولا متقیان کے جو عقد اخوت کے وقت بھی رسول اکرم کے بھائی قرار پاتے ہیں, اور رسول نے کسی کو اپنا بھائی قرار نہیں دیا, جبکہ سبھی جو ہے وہ صحابہ تھے, سبھی جو ہے وہ ستارے تھے, سبھی جو ہے وہ غلامان رسول تھے. لیکن اگر کسی کو بھائی بنایا تو وہ علی ابن ابی طالب کو بنایا. غدیر کے موقع پر من کنت مولاہ فہذا علی مولا کے اگر مخاطب کیا, مباہلہ کے میدان میں اپنا نفس قرار دیا. اور جو اس میں ایک بات ہی عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی بات کو آگے کرتے ہوئے کہ صحابہ میں سے ہو سکتا ہے ہماری روایات میں نبی علیہ السلام نے کسی کو اپنا بھائی کہا ہو, لیکن کسی کی جرت یہ نہیں ہوئی کہ وہ حضور کو بھائی کہیں سوائے علی المرتضیٰ نے. حضرت علی المرتضیٰ نے خود ان کے اپنا کلام ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ محمد النبی اخی وسیری, محمد میرے بھائی ہیں. یہ صرف اعزاز حضرت علی کا ہے کہ حضرت علی نے حضور کو اپنا بھائی بھی کہا ہے. آپ ہمارا وقت اگر لینا چاہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. عرض یہ ہم کر رہے تھے کہ عقد اخوت 2 موقع پر ہوا, اور دونوں موقع پر حضرت علی ابن ابی طالب کو نبی نے اپنا بھائی قرار دیا. اور یہاں تک کہ یمن سے بعض لوگ جب شکایت لے کر آئے, چونکہ مال غنیمت انہوں نے پہلے ہی سے اپنے پاس رکھ لیا تھا اور قبضے میں لے لیا تھا, اور مولا متقیان نے فرمایا کہ نہیں, یہ رسول اکرم کے پاس جائے گا پھر تقسیم ہوگا, اس سے پہلے کسی کو اجازت نہیں, اور سب سے چھین لیا گیا. تو سب کو ناگوار گزرا اور آ کر مولا علی کی شکایت کی. تو جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی جواب نہیں ملا تو علی کو لے کر کہا کہ آپ ان کو کچھ کہتے کیوں نہیں, شکایت ہم نے کی, آپ ان کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو کہا کہ خبردار علی کے بارے میں کوئی گفتگو نہ کرنا.
علی ممسوس فی ذات اللہ، علی ذات پروردگار میں اتنا جذب ہے کہ جو حکم خدا ہوتا ہے وہی علی انجام دیتے ہیں. تو اگر مال غنیمت اس موقع پر چھینا ہے تو وہ بھی حکم پروردگار کی اطاعت میں ہے، اور اگر اب تقسیم ہوگا تب بھی وہ حکم پروردگار کی اطاعت کے اندر ہے. اور خود حسین علیہ السلام کی جو بات ہو رہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام شب عاشور سارے اصحاب کو کہتے ہیں کہ جو جانا چاہے وہ چلا جائے، کسی پر زبردستی نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ رہے. اور یہاں پر جو جنگ ہو رہی ہے وہ کوئی مال غنیمت کے لیے بھی نہیں ہو رہی، ہر ایک کو جان دینی ہے. تو کسی نے کیا خوب بات کہی ہے اس واقعے کو یاد کر کے کہ شب عاشور مشعل بجا تو دی لیکن، شب عاشور مشعل بجا تو دی لیکن چراغ ذہن کی لو تیز کر گئے شبیر. اللہ اکبر. تو امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور سب کو جانے کی اجازت دینے کے باوجود بھی، اور کیسے اجازت دی کہ میرے گھر والوں میں سے بھی کسی کا ہاتھ پکڑ کے لے جانا چاہو تو چلے جا سکتے ہو، اور اگر کوئی تم سے سوال کرے کہ کیوں چھوڑ کر آئے حسین کو تو کہہ دینا کہ حسین کا بیٹا بھی تو، حسین کا بھائی بھی تو میرے ساتھ موجود ہے، تو تمہارے پاس کوئی بہانہ موجود ہو. لیکن وہ کیسے چاہنے والے تھے اور کیسے وفادار تھے. یہ خود امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے اصحاب نہ میرے بابا کو نصیب ہوئے نہ میرے نانا کو نصیب ہوئے، ویسے اصحاب مجھے ملے ہیں کہ میں جانے کا بھی کہتا ہوں تو وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اسی شمع کے نیچے اور وہ اسی گرد جو رسول حضور امام حسین علیہ السلام نے قائم کیا تھا حلقہ، اس کے اندر ہی موجود ہیں. اور پھر کیسے جوابات دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں حضرت حبیب نے مزار کے جملے ہیں کہ اے حسین تم ایک جان کی بات کرتے ہو، اگر خدا ہمیں 70 مرتبہ بھی موت دے، 70 مرتبہ بھی زندہ کرے، ہر مرتبہ تمہارے قدموں پر اپنی جان نچھاور کریں گے. کسی نے کہا کہ اے حسین اگر آپ ہمیں جانے کی اجازت دیتے ہم تو چلے جائیں گے، پھر اگر آپ کو شہید کر دیا گیا اور قیامت کے میدان میں آپ کے نانا نے ہم سے سوال کیا کہ ہاں حسین کے ساتھ تھے، میرے حسین کو چھوڑ کر اپنی جان بچا لی، میں آپ کے نانا کو کیا جواب دوں گا؟ مجھے قیامت کا جواب دینا ہے. تو ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے محبت کا اظہار فرمایا. یہاں تک کہ جناب قاسم علیہ السلام نے سوال کیا کہ چچا جان یہ بتائیے کل کے شہداء میں میرا نام بھی شامل ہے؟ میں تو 13 برس کا ہوں، 13 برس کا جو عمومی اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان بالغ نہیں ہوتا، تو کیا میرا نام بھی کل کے شہیدوں میں ہے؟ اس لیے سوال نہیں کہ میری جان چلے جائے گی. امام نے یہ سوال کیا کہ بتاؤ تمہیں موت کیسے لگتی ہے اے قاسم؟ کیف الموت عندک، موت تجھے کیسے لگتی ہے؟ بے اختیار برجستہ شاہ فرمایا امی احلی من العسل، چچا جان مجھے موت تو شہد سے زیادہ شیریں لگتی ہے. وہ موت جو آپ کے قدموں میں آ جائے، وہ موت جو آپ کی ہمراہی میں آ جائے، وہ مجھے شہد سے زیادہ شیریں لگتی ہے. اور حضرت قاسم کے اس جملے نے ایک اور بات بھی ہمیں بتائی، کیونکہ حضرت قاسم بیٹے کس کے ہیں؟ امام حسن علیہ السلام کے ہیں. بتایا ہے کہ حسن مجتبیٰ کی رگوں میں وہی خون ہے کہ جو قاسم کی رگوں کے اندر آیا ہے. تو اگر امام حسن بھی کربلا کے میدان میں ہوتے تو وہی کام کرتے کہ جو امام حسین نے کیا ہے، اور امام حسین بھی اگر امام حسن کے زمانے میں ہوتے تو وہی کام کرتے کہ جو امام حسن نے کیا ہے. یہ مزاج امام حسن اور امام حسین کا مختلف نہیں ہے، یہ ایک ہی مزاج کے ہیں. اگر ان کے اوپر بھی وہی نوبت آئے کہ جو دوسرے بھائی کے اوپر آئی ہے تو ان کا بھی کردار وہی ہوگا کہ جو دوسرے بھائی کا ہوگا، کیونکہ نبی اکرم نے دونوں کے ارشاد فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، امام حسن اور امام حسین دونوں ہی جوانان جنت کے سردار ہیں. تو جو ایک کا عمل ہوتا ہے وہی دوسرے کا عمل ہوگا. مجھے بچوں کے کردار کے حوالے سے بات بھی کرنی، میں تاکہ بھائی آپ سے جاننا چاہوں گے، اور حبیب ابن مظاہر کے حوالے سے ہم ضرور بات کرنا چاہیں گے کیونکہ بہت ذرا ضروری ہے. یہاں پہ صرف بہن بھائیوں کا رشتہ نہیں اور گھر کا رشتہ نہیں، بلکہ باہر جو دوست احباب ہیں ان کے بھی جو رشتے ہیں ان کو ڈسکس کرنا ضروری ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے کہیں بچائیے گا. شاست حسین بادشاست حسین حقا کے بنا لا الہ است حسین. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. کربلا میں جہاں پر اصل میں حقیقت میں پتہ چلتا ہے کہ رشتے ہوتے کیا ہیں، وہاں پر دوستوں کے مقام اور دوستی نبھائی کیسے جاتی ہے بھی پتہ چلتا ہے. اگر آپ کبھی زیارات کے لیے جائیں، آپ کا دل کرے کہ ہمیں زیارات پہ جاؤں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ واپس بار بار جائیں، تو کہا جاتا ہے کہ امام حسین کے روضے کے ساتھ آگے نکل کے حبیب ابن مظاہر کا روضہ ہے. یہ وہ حبیب ہیں جو کہ امام حسین کے بھی اور ان کے نانا کے بھی تھے. میں اویس چاہوں گی ذرا حبیب ابن مظاہر کے والے سے ہم بات کریں. حبیب حبیب ہیں، اور کیونکہ حسین کے حبیب ہیں، ہم سب کے حبیب ہیں. آپ نے بالکل بہترین منظر کشی کی کہ روضہ قرآن امام سیدنا امام علی مقام پہ جاتے ہیں تو حبیب ابن مظاہر سے پہلے ملاقات ہوتی ہے. اور دوستی کا اصل حق 3 ہی تو قبریں ہیں، ایک اجتماعی قبر ہے اور ایک حبیب ابن مظاہر کی قبر ہے اور امام مظلوم کی قبر ہے جن کے سینے اقدس پہ ان کے فرزند ہیں.
یہ بچپن کی تو دوستی ہے، مگر ایسی لاجواب دوستی تاریخ نے کبھی نہیں دیکھی کہ بچپن کی دوستی کو نبھانے کے لیے بزرگی کی عمر میں بھی انسان آ جائے کہ جب کوئی بھی نہ آ رہا ہو، یعنی آنے والوں کے لیے راستے بند ہوں، چاہتوں کے لیے قید خانے ہوں، بڑے بڑے چاہنے والے قید خانے میں مشکل حالات میں ہوں، اور جناب سیدہ زینب کہہ رہی ہوں کہ حسین آپ کا بھی کوئی ہے کہ جسے بلایا جا سکے اور وہ آ جائے، کیونکہ 4000 8000 یہ تعداد لاکھوں تک جا رہی ہے، کوئی ایک ایسا انسان۔ حسین نے سوچ سمجھ کے، اور ان کی دانش کو سلام ہے کہ ایک انتخاب کیا آپ نے، حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا، اور وہ جملے خط کے بڑے قیمتی ہیں کہ اگر بہتر سمجھو میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ مستورات ہیں اور رسول خدا کی بیٹیاں ہیں، ان کے لیے آنا چاہو تو عصر عاشور سے پہلے آ جاؤ، ورنہ روز محشر ملاقات ہوگی۔ اور تاریخ کو ہلا دینے والا، جھنجھوڑ دینے والا یہ جملہ، پورا خط کا متن کافی ہے، مگر آخر میں جو حسین نے حسین ابن فاطمہ لکھ دیا نا، یہ ایسا ہے کہ جیسے انسان کو اس کی غیرت کا تقاضا دیا جائے کہ میں اس سیدہ کونین کا بیٹا ہوں، حالانکہ علی المرتضیٰ کا حوالہ کافی تھا یہ بتانے کے لیے کہ مسلمانوں کے خلیفہ کا بیٹا ہوں، میں امام المتقین کا بیٹا ہوں، مگر یہ بتایا کہ اگر کسی میں ذرا سی بھی انسانیت ہے، کوئی اس منظر کو سن چکا ہے کہ رسالت مآب خطبہ دے رہے ہیں، جناب سیدہ تشریف لائیں تو آپ کھڑے ہو گئے، ہاتھوں کو بوسہ دے رہے ہیں، تو اس منظر کو یاد کرتے ہوئے آ جاؤ۔ جب حسین مدینے سے الوداع کہہ رہے تھے، میں تو اس منظر سے نہیں نکل پایا آج تک۔ یہ آخری ملاقات ہے امام حسین مظلوم کی، روضہ رسول پہ آئے، چاروں طرف سے لوگوں کو دور کر دیا، اور وہ مناجات یا وہ کلام امام حسین کا، آپ فرماتے ہیں نانا کتنا ظلم ہے کہ مجھے آپ سے دور کیا جا رہا ہے، اور نانا مجھ سے پوچھیں تو میرے دل کرتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور میں آپ کے سینے سے جا کے ملوں۔ مجھ حسین کے لیے اور آپ کے گھر والوں کے لیے مدینہ اب رہنے کی جگہ نہیں رہی ہے نانا، جن کو آپ نے جانشین بنایا تھا ان سے ان کا حق انسانیت اور بنیادی حقوق چھینے جا رہے ہیں کہ وہ آزاد فضا میں سانس نہیں لے سکتے۔ حبیب ابن مظاہر اس کیفیت سے آشنا تھے، میں نے کہا میں اس رسول سرور کونین کو کیا جواب دوں گا؟ جب تشریف لاتے ہیں نا کربلا کے صحرا میں حبیب ابن مظاہر، تو ان پیاسے گلوں میں، پیاسی آنکھوں میں چمک آ گئی، حسین آپ کا کوئی ساتھی آ گیا، اور حسین کا پورا لشکر آ گیا حبیب ابن مظاہر کی صورت میں۔ ایسا شخص کربلا میں بزرگ افراد اور بھی ہیں، حضرت جان کی عمر بتائی گئی ہے، بڑی عمر ہے، مگر حبیب ابن مظاہر جو پلکوں کو بھی باندھے آ رہے ہیں، کمر پہ ایسے رسی باندھی ہوئی ہے، اور بزرگی ہے، جسم تھکا ہے مگر روحیں ایمان سے سرشار ہیں۔ حسین حبیب ابن مظاہر جیسا شخص آپ کے لیے، آپ کی مدد تیار ہے۔ یہ 9 محرم کی رات کو پوچھا گیا، اندر خیموں سے آواز آئی، جناب سیدہ ملکہ فرماتی ہیں اپنے ساتھیوں سے پوچھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مشکل وقت میں گھبرا جائیں، ہم نے دیکھے ہیں وہ لوگ۔ مگر امام کا یہ جملہ، بلکہ امام کا جملہ نہیں آیا، خود ساتھیوں نے جمع ہو کے کہا، حبیب ابن مظاہر فرماتے ہیں اے حسین، یہ سعید، یہ مسلم نوسجا، آپ چراغ گل بھی نہ کریں، ہم اپنی گردنوں کو ایسے اپنی تلواروں سے الگ کر دیں۔ رن میں، میدان میں، مقتل میں جانے کی بات بعد میں آئے گی، ہم ابھی اپنے قدموں، آپ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیں اور بتائیں کہ جناب شہزادی تشریف فرمائیں، ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے آئے۔ یہی ہور تھے نا، یہی اپنے حبیب ابن مظاہر تھے، ان کے غلام فدا ہونے کے لیے تیار تھے۔ یہ بڑی قربانی ہے۔ آج ہمارے ازدواجی تعلقات ہمیں بھی قرآن کہتا ہے یہ بیویاں، یہ بچے، یہ آزمائشیں ہیں۔ وہ حبیب ابن مظاہر اپنی بیگم کو چھوڑ کر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دیکھو تمہاری آزمائش، میں نے تمہیں آزاد کر دیا مگر حسین کو میں چھوڑ نہیں سکتا۔ بڑی مشکل ہے یہ صورتحال کہ انسان مال دنیا، شہرت، طلب، یہ سب کچھ کیسے ودا کہتے ہیں۔ اور آخر میں یہ جملہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، حسین پوری کربلا میں پورا منظر سیدہ سات ماں کا پورا گھرانہ لے آئے، تاکہ کسی کو کسی انداز سے، حسین نے صرف یہ نہیں لکھا کہ حسین ابن فاطمہ، بلکہ فاطمہ کی صورت سکینہ بھی لے آئے، حسین جناب زینب کو بھی لے آئے، کہ شاید کوئی کسی ام المومنین کو دیکھ کے، جناب خدیجہ الکبریٰ کو دیکھ کے کہے وہ ماں ہے مومنوں کی اور یہ بیٹی ہے ان کی۔ حسین علی اکبر کو لے آئے، جبکہ مولا مرتضیٰ نے فرمایا حسن کو دیکھو چہرہ رسالت مآب کی زیارت ہو جائے گی، شبیہ رسول ہے، شبیہ رسول لے آئے۔ امام حضرت قاسم کو، امام حسن کے فرزند کو لے آئے کہ کوئی حسن سے پیار کرتا ہو تو ان بچوں پہ ترس کھا لے۔ تو میں چاہوں گی کہ یہ وہ ضرور بتائیں جناب حر کا جو واقعہ ہے۔ جناب حر کو ویسے ابن زیاد نے 1000 افراد کی سربراہی میں بھیجا تھا کہ حسین کا راستہ روکو، ان سے بیعت طلب کرو یا ان کو روکنے کے بعد میرے فرمان کا انتظار کرو اور جیسے میں دستور دوں ویسے تم عمل کرو۔ جب حر کا لشکر آ رہا تھا 1000 کی تعداد میں، تو اس لشکر کو آتے ہوئے دیکھا تو حضرت غازی عباس جو پورے امام حسین کے لشکر کی سربراہی کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ دور سے ایک لشکر آ رہا ہے اور لگتا ہے وہ حملہ کرنا چاہتا ہے، لیکن جب انہیں قریب آتے ہوئے دیکھا تو بہت ٹھہرے انداز میں اور بہت آرام سے وہ آ رہے تھے۔
مزید جب وہ قریب آئے تو محسوس ہوا کہ جیسے وہ پیاسے ہیں اور نڈھال ہیں اور بھوک سے جو ہے وہ گر رہے ہیں. کچھ افراد پیچھے بھی حد تک گر گئے اور کچھ جو ہے وہ ہور کے ساتھ آگے آ گئے. امام حسین علیہ السلام نے جب ابھی گفتگو فرمائی تھی کہ کہا کہ اے ہور باقی باتیں بعد میں کریں گے, پہلے لگتا ہے کہ تم سب پیاسے ہو, تمہارے لیے ہمارے پاس پانی موجود ہے, ہم تمہیں پانی دیتے ہیں, پانی سے سیراب ہو جاؤ, اور تمہارے لشکر کے جتنے سپاہی پیچھے رہ گئے ان کو بھی پانی پلاؤ. سب کو پانی پلایا گیا, یہاں تک کہ امام حسین کی نگاہ ایک بہت دور گرے ہوئے سپاہی پہ پڑی. امام نے خود مشکیزہ اٹھایا, دشمن کا سپاہی ہے لیکن خود وہاں تک پہنچے, اور وہاں تک پہنچنے کے بعد اس کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلانے کی کوشش کی. جب پانی پلانے کی کوشش کی تو وہ اپنے ہاتھوں پہ پانی سنبھال نہیں پا رہا تھا اور چلو نہیں بنا پا رہا تھا. امام نے خود چلو بنایا, اپنے ہاتھوں میں پانی ڈالا, اس کے دہن تک لگایا اور کہا کہ سیراب ہو, پانی پیو. امام نے دشمن کو ایسے پانی پلایا ہے, اور علی اصغر کو ایسے لے کر آئے تھے پانی کا تقاضا کرنے کے لیے, اور سامنے سے تیر ستم ملا تھا. یہاں سے جب سب سیراب ہو گئے, اور نے کہا کہ مجھے ابن زیاد نے بھیجا اور کہا کہ یا تو آپ سے بیعت لیں یا پھر ہم دوسرے دستور کا انتظار کریں گے. امام نے اسی وقت یہ جملہ سن کے فرمایا ثقلت کا امک یا ہور, اے ہور تم ہم سے بیعت کا تقاضا کرو گے, اے ہور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, یعنی تو مر جا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. ہور نے اس وقت ادب کا تقاضا کیا اور ادب دکھایا اور کہا کہ آپ نے تو میری ماں کا ذکر کر دیا, لیکن میں کن لفظوں سے آپ کی ماں کو یہ جملے کہوں, اور کہوں کہ آپ کی ماں بھی نہیں کہہ سکتا. علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ہور نے ادب کیا ہے, یہی ادب اس کو عاشور میں حسینی بنا گیا. پورے سفر کے اندر ہور ابن زیاد کے لشکر میں ہے, یزید کے لشکر میں ہے, یہاں تک کہ 9 محرم آ گئی, ابھی بھی اس نے لشکر تبدیل نہیں کیا. لیکن 10 محرم کا جب صبح عاشور کا سورج طلوع ہوا ہے تو میں کہوں گا کہ ہور کے مقدر کا سورج بھی طلوع ہو گیا, اور ہور نے ایسے ایسے اپنے گھوڑے کو جدا کیا, اور جدا کرنے کے بعد پھر ایڑ لگائی اور تیزی سے امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ ہوا. بعض لکھنے والوں نے لکھا, بعض پڑھنے والوں نے لکھا اپنے ہاتھوں کو باندھا ہوا تھا, اپنی آنکھوں کو پٹی سے باندھا ہوا تھا اور دوڑتا ہوا جا رہا تھا, اور بھائی بھی ساتھ تھا, بیٹا بھی ساتھ تھا, بعض نے لکھا غلام بھی ساتھ تھا. یہ سب پہنچے اور ان کو کہا تھا کہ جیسے ہی امام مظلوم نظر آئے نا مجھے بتا دینا. یہ سب جیسے امام حسین کے قریب پہنچے ہیں, اور استقبال بھی بڑے شان کے ساتھ ہو رہا ہے. وہاں سے جب ہور آ رہا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ, تو یہاں پر امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو بھیجا, کہا اکبر آگے بڑھو, چچا ہور آ رہے, عباس آگے بڑھو, بھیا ہور آ رہے. اور انہوں نے استقبال کرتے ہوئے امام مظلوم تک جب پہنچایا, ہور نے اپنے آپ کو گرا دیا امام کے قدموں میں. کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ ہور ہم نے تجھے معاف کر دیا, ساری غلطیوں کو ہم نے بلا دیا, بلکہ عجیب فقرہ شاہ فرمایا. بعض کہنے والوں نے لکھا, یہ فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اور تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی بن گیا ہے. حسین جیسا کسی کو بھائی کہتے یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے. کوئی علی جیسا ہو تو نبی اس کو بھائی بناتے ہیں, کوئی عباس جیسا ہو تو حسین اپنا بھائی کہتے ہیں. یہ ہور ہے جو اتنا بڑا گنہگار تھا لیکن توبہ کر کے آیا ہے. امام نے کہا کہ اے ہور تو میرا بھائی, یہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور پھر آگے جا کر دعا دی, کیونکہ پہلے کہا تھا نا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, تو اب یہ دعا دی, تیری ماں نے تیرا نام کتنا اچھا رکھا تھا, تو واقعاً ہور ہے. انت حر فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا میں بھی ہور ہے تو آخرت میں بھی ہور ہے. تو نے بہت بڑی افسری کو چھوڑا ہے اور ہماری غلامی کو قبول کیا ہے. اور پھر ہور نے کہا کہ مولا میں نے آپ کو بہت غمزدہ کیا ہے, آپ کو بڑا تکلیف پہنچائی ہے, چاہتا ہوں کہ اس تکلیف کا مداوع اس طریقے سے کروں کہ سب سے پہلے میں جاؤں, سب سے پہلے مجھے بھیج دیجیے. امام نے فرمایا مہمان جو سوال کرتا ہے اس کی حاجت کو پورا کیا جاتا ہے, اس لیے اگر تیرا یہ تقاضا ہے تو جا, ہم نے تجھے جانے کی اجازت دی. ہور علیہ السلام چلے, اور بعض روایات یہ کہتی ہے کہ ہور علیہ السلام سے پہلے ہور کا بیٹا علی ابن ہور چلا, اور علی ابن ہور بہترین جہاد کیا, کیونکہ پہلوان کا بیٹا تھا, بہترین جہاد کیا. جہاد کرتے کرتے جب زمین پر گرا تو آواز دی بابا مدد کو آئی ہے. جناب ہور کھڑے ہوئے اور دوڑتے ہوئے پہنچے ہیں. ابھی پہنچے تھے اپنے جوان کے لاشے پر, کی کیا دیکھا کہ جوان کے لاشے پر مجھ سے پہلے زہرا کے لال آئے ہوئے ہیں. امام حسین تشریف فرمائے, اور ہور کے بیٹے کا سر امام کے سرانے موجود ہے, امام کی آگوش میں موجود ہے. ہور نے کہا کہ آقا یہ میرا بیٹا ہے, آپ کو زحمت ہوگی میرے حوالے کر دیجئے. امام نے اسے فرمایا اے ہور تو دیکھتا نہیں, تو بوڑھا ہے, یہ تیرا جوان بیٹا ہے. کبھی دنیا میں ہم نے دیکھا کہ کوئی بوڑھا باپ اپنے جوان کا لاشا اٹھا سکے, تو نہیں کر سکتا, ہم تیری مدد کریں گے, ہم تیرے بیٹے کے لاشے کو اٹھائیں گے.
میں کہوں گا اور آپ اس وقت موجود نہیں تھے کہ جب حسین کا اگلی اکبر زمین کربلا پر گرا، پھر کون حسین کا سہارا بنتا اور علی اکبر کے لاشے کو اٹھاتا اور خیمے تک لے کر آتا؟ لیکن اے اور آپ کی وفاؤں کو سلام، آپ کی توبہ کو سلام، اور آپ کی توبہ نے یہ بتا دیا ہے کہ آج بھی کوئی حور بننا چاہتا ہے اور صحیح معنوں میں توبہ کرنا چاہتا ہے تو در حسین کھلا ہوا ہے، یہ آنے والے ہر زائر کو، ہر مہمان کو قبول کرتا ہے اور ہر توبہ کرنے والے کی سابقہ گناہوں کو معاف کر کے بھلا دینے والا ہوتا ہے۔ اور جس طریقے سے پروردگار اپنے بندوں سے کریم ہے، یہ پروردگار کی جانشین، پروردگار کے خاصان خاص افراد ایسے ہیں کہ جو کبھی خطاؤں کو یاد نہیں کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اور ایسا معاف کر دیتے ہیں کہ پھر بھائی بنا دیتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ فنا کی آخری حد پہ کھڑا ہوا تھا حر، فنا کی آخری حد پہ کھڑا ہوا تھا حر، بقا کی آخری حد تک حسین لے آئے۔ حسین بادشاست، حسین حقا کے بنا لا الہ است، حسین۔ بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے، اور گفتگو کا بڑا اچھا ایک سلسلہ۔ اب یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے تو فضائل پہ بھی رونا آتا ہے، تو جب آپ ان کے مصائب کو کھول کھول کے پڑھتے ہیں تو وہی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان جاؤ اس ہستی پہ جو بار بار کہہ گئی حسین منی وانا من الحسین۔ میں بچوں کے اختتام میں چاہوں گی کہ میں بچوں کے حوالے سے بات کروں۔ یہ جو آخری رات تھی، اور یہ بچے وہ ہیں، ایک تو اب آپ خود سوچیں نا، آپ کے گھر میں ایک 4 سال کی بچی کوئی چھوٹی سی ہو تو معصوم ہے، اس کو نہیں پتا، اس کو پیاس لگ رہی ہے، وہ بچی بھوکی ہے، اور سے وہ ایک بچے نہیں، امام باقر بھی ہے وہاں پہ، تو یہ بچے ہیں، یہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، لیکن ان بچوں کی اس رات بھی تربیت کی جا رہی ہے۔ ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو آج رات ہے یہ کل نہیں ہوگی، جو آج پورا گھرانہ بستا ہے یہ کل نہیں ہوگا۔ جناب سکینہ کو جب پانی دیا گیا تھا نا تو انہوں نے علی اصغر کو یاد کیا تھا۔ مدینہ سکی بھائی، یہی بات میں آپ کے بچوں کے لے کر آ رہی ہوں کہ وہ جو سما تھا رات کا، 9ویں کی رات کا، جو 9ویں کی شب کا سما تھا، وہ کیا تھا؟ بالکل، ہر ماں عام طور پر یہ تقاضا کرتی ہے کہ میرا بچہ بچ جائے۔ آج بھی دیکھیں انشاءاللہ پروردگار پاکستان کے حالات کو مزید مستحکم کریں، لیکن جب بھی ہم اپنے بچوں کو باہر بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پر جانے سے احتیاط کرنا، کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں پر تو کوئی حملہ ہو جائے، کوئی گنڈا گردی ہو جائے، کوئی واقعہ پیش آ جائے۔ اگر فلاں جگہ جاؤ تو کال کرتے رہنا، بتاتے رہنا تم خیریت سے ہو۔ تو یہاں پر بھی اگر کوئی ایسے چھوٹے موٹے حالات کے اندر بھی مائیں اپنے بچوں کو کہتی ہے کہ اطلاع دیتے رہنا، اپنی خبر دیتے رہنا، بتاتے رہنا۔ کربلا کی مائیں بالکل برعکس پیغام دے رہی، بیٹو تمہیں سب سے پہلے جانا ہے، سب سے آگے جا کر اپنی جان دینی ہے۔ ایسا نہ ہو حسین کا علی اکبر پہلا چلا جائے، ایسا نہ ہو کہ امام حسن کا قاسم پہلا چلا جائے، سب سے پہلے تمہیں جانا ہے اور اپنی جان پیش کر کے آنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے میدان میں رسول کی بیٹی کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں، سب سے پہلے تمہیں اپنی جان پیش کرنی ہے۔ اور یہاں پر ماحول ایسا ہے کہ سارے بچوں کو تیار کریے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماحول کے اندر فرق کیوں ہے؟ کیوں ہماری مائیں اپنے بچوں کو محفوظ کرنا چاہتی ہیں، کربلا کی مائیں اپنے بچوں کو دینا چاہتی تھی؟ فرق یہ ہے کہ کیونکہ کربلا کی ماؤں کا جو پورا اعتقاد ہے اور پورا یقین ہے وہ اس دنیا پر نہیں ہے، اس دنیا پر ہے۔ اور مائیں اگر اس فلسفے کو سمجھ جائیں کہ ہم کبھی کبھار اپنے بچوں کو ٹیمپرری مصیبت کے اندر ڈالتے ہیں تاکہ وہ پرماننٹ راحت کے اندر چلے جائیں۔ ہم اپنے بچوں کو پڑھائی کے معاملے کے اندر بہت کہتے ہیں کہ پڑھیں، ڈانٹتے بھی ہیں، کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے کہ تیاری کریں، کیوں یہ تکلیف اگر سہ لیں گے تو بعد میں جا کے سکون ان کو ملے گا۔ تو کاش اس فلسفے کو آج کی دنیا کی مائیں بھی سمجھ لیں کہ یہ دنیا کے سارے جو حالات ہیں اور سارے جو چیزیں ہیں وہ آزمائشات ہیں۔ اگر ان آزمائشات کے اندر آپ کے بچے کامیاب ہو گئے تو وہاں پرماننٹ سکون اور راحت کے ساتھ رہیں گے۔ اس لیے کربلا کی مائیں اس فلسفے کو جانتی تھی، ہم اپنے بچوں کو بچا رہے ہیں، ہم کربلا میں قربان کر کے اپنے بچوں کو محفوظ کر رہے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کی جنت ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ اور مجھے یاد آتا ہے سارے بچے اور ساری مائیں، بہرحال ان کا کیا درجہ اور کیا مقام ہے انسان تصور نہیں کر سکتا، لیکن جو مقام حضرت رباب علیہ السلام سلام اللہ علیہ کا اور جو حضرت علی اصغر علیہ السلام کا ہے وہ تو قابل فہم ہی نہیں ہے، انسان سوچ نہیں سکتا۔ میں ایک واقعے کو بیان کر کے پھر اس بات کو جوڑتا ہوں۔ ایک صاحب تھے، ڈاکٹر کے پاس گئے، ان کے بچوں کو چوٹ آ گئی تھی، زخم کھل گیا تھا، تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ باہر تشریف رکھیں، بچے کو سینہ ہوگا اور اسٹریچنگ آئے گی۔
تو کہا کہ نہیں میں باپ ہوں, میں دیکھ سکتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کریں میرے سامنے. سن کرنے کے بعد ڈاکٹر نے سوئی اٹھائی باپ کے سامنے, بچے کے ابھی کھال میں ڈالی ہی تھی. باپ کہتا ہے میری حالت خراب ہو رہی ہے, مجھے سنبھالیں, کوئی جلدی سے بلائیں پانی دینے کے لیے. اور دیکھتے ہی باپ بے ہوش ہو کے گر پڑا. دنیا کے باپ ایک سوئی برداشت نہیں کر سکتے جبکہ زخم کو صحیح کرنے کے لیے لگائی جا رہی ہے. علی اصغر کی ماں نے تیرے سے شعبہ کو کیسے دیکھا ہوگا اور کتنی مرتبہ غش آیا ہوگا, کیسے زندہ رہی ہوگی. ماؤں کے لیے مر جانا آسان ہے, زندہ رہنا مشکل ہے. جب امام علی مقام تنہا رہ گئے, فرمایا حل من ناصر ینصرنا, اب کوئی ہے جو ہماری مدد کو آئے؟ کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی. ایک خیمے سے آواز بلند ہوئی, امام اس خیمے کی طرف لوٹے, سوال کیا کہ کیا بات ہے؟ کہا علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے. گویا بتانا چاہ رہے ابھی ایک سپاہی باقی ہے, ایک مجاہد باقی ہے, آقا لے جائیے. کسی نے کیا خوب کہا تھا, بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر, حسینیت کی بقا ہے حسین کا اصغر. تو امام حسین نے اپنے شہزادے کو اپنے آغوش میں لیا, اور آغوش میں لینے کے بعد وہ قوم جس سے کوئی توقع نہیں ہے, لیکن امام بتانا چاہ رہے, حجت تمام کرنا چاہ رہے, سن لو کہ میرے سامنے کیسے افراد موجود تھے. اور وہ حسین کے جس نے اپنی ساری زندگی میں ہمیشہ دیا ہے, کبھی کسی سے کچھ مانگا ہی نہیں ہے, وہ حسین بتانا چاہ رہے, پہچان لو کہ میرے سامنے کیسا لشکر موجود ہے. فرمانے لگے یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل الصغیر, اے قوم اشکی اگر تم مجھ پر رحم نہیں کھاتے ہو, اس بچے پر تو رحم کھاؤ. اس بچے کا قصور کیا ہے؟ صحیح ہے میں تلوار اٹھا سکتا ہوں, میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا ہوں, میں گھوڑے پر سوار ہو سکتا ہوں, جتنے مجاہد تھے ان سب کے اندر یہ صلاحیت موجود تھی, لیکن یہ بچہ تو وہ ہے جو کوئی ہتھیار اٹھا سکتا ہے, نہ اپنے پیروں پر چل سکتا ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے, اس کو آ کر پانی پلا دو. لیکن نہیں, کوئی پانی پلانے والا نہیں آیا. یہاں تک کہ عمر سعد نے کہا اختا کلام الحسین, اے حرملہ حسین کے کلام کو قطع کر دے. قطع کرنے کے بڑے طریقے ہیں, میں تو کہوں گا کہ اگر کچھ بھی نہ کرتے یہ بچہ ویسے بھی اس دنیا سے چلا جاتا, لیکن قطع کیا تو کیسے قطع کیا؟ کمان میں تیر کو جوڑا, اور جوڑنے کے بعد وہ چھوڑنا چاہتا ہے. پڑھنے والوں نے یہ بھی پڑھا ہے جب وہ چھوڑنا چاہتا تھا تیر خطا ہو جاتا تھا, لگتا نہیں تھا. قریب شخص نے کہا اے حرملہ تجھے کیا ہو گیا, تو بہترین تیر انداز ہے, تجھ سے تیر خطا ہو رہا ہے, ماجرا کیا ہے؟ کہ جب میں تیر جوڑتا ہوں نا تو پسے پردہ ایک خاتون کھڑی ہوئی مجھے نظر آتی ہے, لگتا یہ ہے کہ اس کی ماں ہے, اور کہہ رہی کہ میرے بچے کا قصور کیا ہے. ساتھ میں کھڑے شخص نے حرملہ کی آنکھوں پر ہاتھ کو رکھا, حرملہ نے تیر چلایا, یہ تیر ایسا چلا فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذْنِ, تیر ایک کان سے دوسرے کان تک پیوست ہو گیا. حضرت علی اصغر منقلب ہو گئے, باپ برداشت نہیں کر سکتے ایسے منظر کو, لیکن حسین جیسا جگر ہو, حسین جیسا صبر ہو, معراج پر ہے صبر حسین. آگے بڑھتے ہیں, ماں کو اطلاع دے تو کیسے دیں. کربلا کی تاریخ میں امام حسین نے کسی کے لیے قبر نہیں بنائی کیونکہ مہلت ہی نہیں تھی, وقت ہی نہیں تھا. اگر کسی شہزادے کے لیے قبر تیار ہوئی ہے تو وہ صرف شہزادے علی اصغر ہے. پشت خیمہ تشریف لے گئے, اپنی تلوار سے قبر تیار کی, اور قبر تیار کرنے کے بعد اپنے لال کو اس قبر کے سپرد کیا, اور شاید اس اطمینان کے ساتھ کہ اب علی اصغر کو سکون کی نیند آ جائے گی, اب کوئی میرے لال کو چھیڑنے والا نہیں ہے. لیکن اگر سن سکے تو سنیے گا. جب شام غریب آئی اور کوئی مرد باقی نہ رہا, عمر سعد نے حکم دیا سارے سروں کو تن سے جدا کیا جائے. سروں کو گنا گیا, ایک سر کم تھا. کسی نے کہا کہ ایک سر ایسا تھا, ایک جنازہ ایسا تھا جس کو پشت خیمہ امام حسین نے دفنایا تھا. لگتا یہ ہے کہ وہاں پر کوئی قبر موجود ہے, اس کو دفنایا, اس کو نکالا جائے اور سر کو تن سے جدا کیا جائے. لیکن کیسے نکالا جائے؟ عمر سعد نے کہا کہ ہر ایک گھڑ سوار اپنے ہاتھوں میں نیزہ لے لے. نیزہ لینے کے بعد پشت خیمہ نیزہ برداروں نے اپنے نیزوں کو زمین کربلا میں گاڑا. کچھ نیزے خالی آئے, مگر ایک نیزہ ایسا تھا جس پر ایک چھوٹا سا لاشا آ گیا. شہزادی ام رباب نے فرمایا ہوگا اے ماؤ تم سب پر سلام ہو, لیکن تمہارا لال ایک مرتبہ دنیا سے رخصت ہوا. ہائے میرا علی اصغر, ایک مرتبہ تیر ستم ملا ہے, دوسری مرتبہ نیزہ ملا, اور ہائے علی اصغر کے سر کو بھی تن سے جدا کیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. شہید مرتے نہیں اور حسین جیسے شہید